طرح کے شر سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ لینی چاہیے، اور کسی بھی تکلیف اور مصیبت کے وقت کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان سے کون کیا مانگ رہا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اور دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں تک شیطان کی دشمنی کا تعلق ہے تو وہ اول روز سے ہے، جب سے انسان پیدا ہوا، اور جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کے آگے جھک جائیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور ابلیس کو بھی حکم ہوا لیکن اس نے انکار کر دیا. وہ انسان سے حسد کرنے والا ہے، انسان کا دشمن ہے، اور ہر طرح سے دنیا اور آخرت دونوں میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، اور شیطان اور اس کا گروہ انسانوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں جا گریں. اس لیے ہمیں خصوصی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت واضح طور پر یہ پتہ کرنے کی کہ رحمان کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا کون سا ہے، اور اس میں سے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہو، صراط مستقیم ہو، اسے ہر صورت میں پکڑ لیا جائے اور اس پر دوام یا پابندی کی جائے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، یعنی وہ ایک بچے کو بھی نہیں چھوڑتا اور بوڑھے کو بھی نہیں چھوڑتا. موت کے وقت تک وہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، شرک کرے، ناشکری کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں سوچے. تو ایسے میں جب بھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ناراضگی دل میں پیدا ہونے لگے تو فوراً سمجھے کہ یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان انسان پر مختلف طریقے سے حملے کرتا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ آخر میں اس بات تک پہنچا دیتا ہے، کہتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے. اس نے پہلے ہی دن یہ کہا تھا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا. پھر انسانوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. اور ایک حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خود کو ملنے والی نعمتوں پر شکر گزار ہوں اور خوش ہوں. بہت سے لوگ تو بندوں سے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں اور جو کچھ ملا ہے اس کو نہیں دیکھتے. پھر اسی طرح شیطان کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں فتنے پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد پیدا کرتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا. تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یعنی اگر عام لوگوں میں جھگڑے فساد کرواتا ہے تو اس کو وہ کوئی کام نہیں گردانتا. پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، یعنی لڑائی نہیں کروا دی. شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا، اور پھر اسے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو گھر کی چولہے ڈھیلی ہو جائے گی، اور جب گھر کے اندر سکون نہیں رہے گا تو پھر اس سے بہت ساری بے پناہ خرابیاں پھوٹیں گی. اس لیے شوہر بیوی کے درمیان باہم محبت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو جریر تھا،
وہ ابن مسعود کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے لیکن میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے.